نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اپنے پر لیں اس بات کو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرا، اس طریقے زندگی، اس لائف سٹائل سے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں، تمہاری جگہ اللہ دوسرے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، جو اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بہت نرم، مومنوں کے ساتھ بہت ہمبل، کائنڈ، نرم مزاج۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، اردو میں ذلیل لفظ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ذلیل ذلول کی طرح وہ جو گائے کے لیے استعمال ہوا تھا، لا ذلول، کہ نہ نرم ہو، ماٹھی نہ ہو، پست نہ ہو۔ مراد ہے عاجزی، کہ یہ مسلمان جو نئے آئیں گے وہ عاجز مزاج ہوں گے، مومنوں کے ساتھ عاجزی کرنے والے، نرمی کرنے والے، تحمل سے بات کرنے والے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت، بہت مضبوط۔ اعزہ عزیز کی جمع، عزت والے، زور والے، شدید۔ علی الکافرین، کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، کسی کی پرواہ نہ کریں گے کہ کوئی ان کو کیا کہتا ہے، ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف نہ ہوگا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو شخص ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے، اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنے دل کی مانے، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں جاہلیت کا فیصلہ لائے، مراد اس سے کیا ہے؟ رسم و رواج اور دیگر انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدے قانون، طور طریقے۔ ایسا شخص حقیقت میں اللہ کی نظر میں دین کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے پھر جانے والا ہے۔ کلمہ پڑھ کے دین قبول کر لیا، پھر دین نے جو کچھ دیا یہ کرو، وہ نہ کیا، گویا عملی طور پر اس سے منحرف ہو گیا۔ من یرتد، یرتد کا لفظ مرتد سے ہے۔ مرتد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو اصطلاحی معنوں میں جو شخص اپنے آپ کو اسلام کے بعد کافر ڈکلیئر کرے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں، مثلا کرسچن ہو جائے یا ہندو میں کنورٹ ہو جائے، یہ ہے اصطلاحی ارتداد، یعنی ایک ٹرم ہے مرتد، اپوسٹسی جسے کہتے ہیں، ارتداد، کہ مسلمان کہلوانے کی بجائے مثلا ہندو کہلوانا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد پھیلا تھا، بہت سے قبائل پھر سے کافر ہو گئے تھے، لیکن جب ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں اس آیت کو اپنے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے ارتداد کا معنی کیا ہے، ارتداد کا روٹ کیا ہے؟
رے دال دال، رد. رد کس کو کہتے ہیں؟ رد کرنا، ریجیکٹ کرنا. جو مسلمان ہو کر اسلام کے طور طریقے ریجیکٹ کر دے، ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ابھی حکم الجاہلیہ کی اس سے پہلے بات ہوئی نا، فیصلہ کرنا، حکم. جب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں نا آپ، تو ایک چیز لیتے ہیں نا، بیک وقت دونوں تھوڑی لے سکتے ہیں. مثلاً آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ جانا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ جانا ہے. رانگ سائڈ پہ نہیں، رائٹ اور لیفٹ، رائٹ اینڈ رانگ نہیں. تو آپ بیک وقت رائٹ اور لیفٹ پہ نہیں جا سکتے. جب آپ ڈیسیژن لے لیتے ہیں کہ رائٹ پر جانا ہے، تو آپ نے لیفٹ کو ریجیکٹ کیا. وہاں کیا تھا؟ کیا چاہتے ہیں، کیا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیا اختیار کرتے ہیں. یہاں کیا ہے؟ کیا رد کرتے ہیں، کیا ریجیکٹ کرتے ہیں. وہاں آپ کی چوائس کیا تھی کہ کیا لیتے ہو، اسلام کی جاہلیت. یہاں کیا ہے؟ کس سے پھرتے ہو، کس سے گھومتے ہو، کسے ریجیکٹ کرتے ہو، اسلام کو یا جاہلیت کو. تو اگر کوئی شخص ایمان لا کر پھر اسلام کو ریجیکٹ کرے، اسلام کے طور طریقوں کو دور کرے اپنے سے، مثلا نماز کا وقت آیا، دل نے کہا نماز پڑھو، فیصلہ کیا ہے، پھر ریجیکٹ کر دے، نہیں چھوڑو پر اس سستی نیند آ رہی. نیند کو سلیکٹ کر لیا، اس کو ریجیکٹ کر لیا. لباس کے معاملے میں، لائف سٹائل کے معاملے میں جب آپ ایک چیز سلیکٹ کر لیتے ہیں تو دوسری کو آٹومیٹیکلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. آپ بازار میں کھڑے ہیں، دو چیزوں میں سے ایک کو خریدنا ہے، آپ نے پیسے دے کر ایک کو لے لیا، وہ دوسرے کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا. منہ سے بولے نہیں، کہا نہیں کہ میں ریجیکٹ کرتی ہوں. ہمارا حال یہی ہے. ہم منہ سے نہیں کہتے کہ ہم اسلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی، عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے پھر کے کچھ اور لے رہے ہیں. دیندار کہلانے کی بجائے کچھ اور کہلانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگوں کو پسند ہے کہ اپنے آپ کو دیندار کہلوائے ہیں. آپ کو معلوم ہے پنجاب کے دیہاتوں میں دیندار ایک ذات ہے، ذات. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے غریب لوگ ہوتے ہیں اس گاؤں کی. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ذات ہے مصلی پنجاب میں، معلوم ہے آپ کو؟ جی ہاں، گاؤں میں جو سب سے گھٹیا شخص ہوتا ہے نا، اس کو مصلی بولتے ہیں، جو جمعدار والے کام کرتا ہے. یا آپ کسی بھی پنجاب کے گاؤں میں پوچھیں مصلی کون ہوتا ہے، دیندار کون ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، لیکن جو لوگوں نے قائم کی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے میں آپ کو کچھ الفاظ کا استعمال بتا رہی ہوں کہ اسلام کو ہم نے کیسے کیسے جوتے لگائے. مسلمان بننا کتنا گھٹیا کام قرار پایا کہ جس کا دنیاوی اعتبار سے کوئی مقام نہیں اور جو کوئی اور کسی کام کا نہیں، وہ نمازیں پڑھتا رہے. مصلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا. جی پنجابی کا یہ لفظ نہیں ہے مصلی. آپ بے شک پنجابی کی ڈکشنری نکال کے دیکھ لیں، یہ لفظ عربی کا ہی ہے. انگریزوں کے دور میں یہ دو لفظ ایجاد ہوئے تھے. جی ہندو سے جو مسلمان ہوئے، اور عموماً کون لوگ ہوئے آپ کو معلوم ہے نا؟ ہندوؤں میں زیادہ تر کنورشن کس گروپ میں ہوئی ہے؟ شودروں میں، یعنی نچلی ذات کے لوگوں میں. اب وہ اسلام میں آنے کے بعد تو وہ نچلے نہیں رہنے چاہیے تھے نا. اسلام تو مساوات دیتا ہے. بلال حبشی کا مقام کسی اور سے کم نہیں ہے. بہرحال ہم ایک دوسری بحث کی طرف نہیں جاتے. یہاں مراد کہنے کی کیا ہے کہ ہم دیندار کہلوانا کتنے لوگ ہیں جو پسند کریں گے کہ انہیں کوئی ریلیجس کہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی آپ کو کہہ دیتا اچھا فلاں تو بڑا ریلیجس ہو رہا ہے، تو آپ ایک دم کیا کہتے؟ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ مت مجھے کہو میں ریلیجس ہو رہی ہوں. ریلیجس نہیں کہلوانا چاہتے، کیونکہ ہمیں ریلیجس کہلوانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. ہمارے نزدیک یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے ریلیجس ہونا. ہمارے نزدیک
ریلیجن کو چھوڑنا اور ریلیجن سے دور ہونا یہ زیادہ عزت کی بات ہو گیا ہے. ہمارے نزدیک ترقی کیا ہے؟ دین کے ہر شاعر کو خیر بات کہہ دو، ہاں کوئی کام کرو یا نہ کرو ترقی یافتہ ہو جاؤ گے. کوئی کام کرو یا نہ کرو، صرف دین کا انکار کرتے جاؤ، دین کے طور طریقوں کو ریجیکٹ کرتے جاؤ، کافی ہے تمہارے لیے میرٹ. اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں مَن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا جس نے ریجیکٹ کیا اپنے دین کو، فسوف، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز اللہ الصمد، وہ اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لے گا، یہ کام کوئی اور کر دے گا. آپ کو معلوم ہے بیسیکلی قرآن عربوں میں نازل ہوا تھا. اپنے ائمہ کرام کے حالات پڑھے ہوں گے، معلوم نہیں محدثین آپ پڑھ چکے یا نہیں، امام بخاری ہوں یا مسلم ہوں یا امام ابو حنیفہ ہوں یا اسی طرح ترمذی ہوں، یہ تمام کون تھے؟ عرب نہ تھے، عرب نہیں تھے. ایک پوری تاریخ ہے غیر عربوں کی جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب عباسی حکومت کا خاتمہ ہوا تو کس نے ان پہ حملہ کیا تھا؟ ہلاکو خان نے، چنگیز خان، ہلاکو خان، تاتاری، اور پھر ملیا میٹ کر دیا تھا خون بہا بہا کے، کیونکہ وہ اس قابل نہ رہے تھے کہ دین کی خدمت کر سکیں. اللہ ایک اور قوم لے آیا تاتاریوں کی جو مسلمان ہوئے، اور ان کے ہاتھوں پھر اللہ نے اسلام کو عزت دی، جو دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کیے. یہ ترک بھی اصل میں کون ہیں؟ یہی ہیں، یعنی یورپ کا ایک بڑا حصہ ان تاتاریوں نے رول کیا اسلام کے جھنڈے کے تلے. پھر آپ کے ہندوستان میں یہ جو مغل ہیں یہ بھی اصل میں منگول تھے، مغول سے مغل. تو اللہ نے عربوں سے امامت لے کے دوسروں کو دے دی، غیر عربوں کو دے دی. بہت سویلائزڈ اور کلچرڈ لوگ جو اس وقت کے بن چکے تھے ان سے سب کچھ چھین کے بالکل ان سویلائزڈ ہلاکو خان، چنگیز خان کی نسلوں کو دے دی. تم نہیں اس دین کو سنبھال سکتے، تم اس کی قدردانی نہیں کر سکتے، نہ کرو، اللہ اور لوگوں سے یہ کام لے لے گا. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، جو اپنے دین کو پسند نہیں کرے گا، جو اسے ریجیکٹ کرے گا، تو اللہ کو پرواہ نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ ایک ایسی قوم لے آئے گا، ایسے لوگوں سے اپنے دین کا کام لے لے گا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کو تو کام کرنے والے لوگ پسند ہیں، صرف باتیں کرنے والے نہیں، عمل سے کچھ کر کے دکھانے والے. وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ سب اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے. اس آیت کو اگر ہم ڈائریکٹ اپنے اوپر لینا تو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ہلا دیتی ہے. تم نہیں کرو گی، کوئی اور کر لے گا. تمہیں اللہ سے محبت نہیں، اللہ کسی اور ایسے کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرے گا. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں. سچا ایمان ہوتا ہی وہ ہے جو محبت کی سطح پر ہو. اسی لیے فوراً محبت کی بات آئی. جب تک اللہ پر ایمان اللہ سے محبت کو جنم نہ دے، ہر کام میں اللہ کی ذات مقصود نہ ہو جائے. یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی ذات چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، تو ایسا ایمان ایمان ہی نہیں کہ جو صرف زبانی کلمے پڑھنے کا نام ہو. ایمان جو مقبول ہے وہ محبت کی سطح پر اللہ سے تعلق کا نام ہے. اور پھر ایسی محبت
کہ جو ہر اس شخص کی محبت دل میں پیدا کر دے جو اللہ کی طرف جا رہا ہو. یہ اس کا اگلا تقاضا ہے. یعنی ٹاپ پہ رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ اصل مرکز وہ ہے، اس پر ایمان، اس سے محبت. اور اس کی محبت کے اثرات کہاں پر؟ کہ ہر وہ شخص جو اس کی طرف جا رہا ہو، خواہ وہ کسی بھی ڈائریکشن سے آ رہا ہو، سامنے سے یا دائیں سے یا بائیں سے، وہ سب عزیز ہو جائیں، سب پیارے ہو جائیں. اذلۃ علی المؤمنین. اسلام کے خاطر رشتے قائم ہوں، اسلام کا رشتہ ڈیولپ ہو، ان میں ایک نیا رشتہ جسے اسلامک بردرہڈ کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کی ذات میں قائم کردہ رشتے. انما المؤمنون اخوہ، سب ایک برادری ہو گئے، کوئی فرق نہ رہا، کوئی کالا گورا نہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں، کوئی عرب عجم نہیں، سب ایک ہو جائیں، سب کے ساتھ نرمی، سب کے ساتھ عاجزی. ہمارا حال کیا ہے؟ صرف اس کے آگے عاجز ہوتے ہیں جو ہم سے کسی چیز میں بڑا ہوتا ہے، اس سے دبتے ہیں، اور جو ہم سے کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا معاملہ، تکبر اور غرور کا معاملہ، اس کو دبانے کا معاملہ. ہم ذرا اپنے مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، کہیں پر بھی ظاہر ہے کہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے بڑے چھوٹے ہوں گے، لیکن اسلام کی اصل روح کیا ہے؟ کہ انسانیت کے درجے میں سب برابر، کوئی فرق نہیں. اگر یہ چیز نہیں آئی، آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت بلال کو کسی نے ایک دفعہ گالی دی تھی، کالی ماں کے بیٹے. تو دینے والے کو آپ نے کیا کہا تھا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو جس میں ابھی تک جاہلیت موجود ہے. کیونکہ مسلمان ہو کر کوئی کسی کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا. مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اسے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا، اس پہ ہنستا نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑاتا، اس کی غیبت نہیں کرتا، اس کو طنز نہیں دیتا، اس سے بدگمانی نہیں رکھتا، اس کا تجسس نہیں کرتا. وہ تو ایک ایسے رشتے میں پرویا گیا کہ جس کے بہت سارے حقوق ہو گئے. اذلۃ علی المؤمنین، آپس میں شیر و شکر. اور یہ سب کس لیے؟ اللہ کی خاطر، اسلام کے رشتے میں، مفادات کی خاطر نہیں. کہ جیسے عموماً کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک صفت ہے جانوروں کے اندر، مثلاً کتے کی مثال دی گئی تھی کہ کسی چیز کی تلاش میں سب کٹھے، اور جب ہڈی مل جائے تو سب ایک دوسرے سے الگ الگ، وہ لے کے جس کے منہ میں ہے وہ ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی کہ کسی مقصد میں بظاہر سب کٹھے نظر آئے اور جب وہ پورا ہو جائے تو پھر سب ڈیوائیڈڈ ہو جائیں، سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑنے لگے، اپنے اپنے فائدوں پر نظر رکھیں. ہرگز نہیں. وہ اپنے ذاتی فائدے قربان کر کے اسلام کے فائدے کے لیے جیتے ہیں. وہ ایک مقصد کے لیے جیتے ہیں، ایک منزل کے لیے جیتے ہیں، وہ اپنے رب کے لیے جیتے ہیں. یریدون وجہہ، وہ اس کی رضا چاہتے ہیں کیونکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر اس کے چاہنے والوں کو چاہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور عاجزی اور خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. اور یہی چیز اسلام کی تکمیل کے مقاصد کو پورا کرتی ہے. جب تک یہ صفت نہ آ جائے مسلمانوں کے اندر، اس وقت تک اسلام ترقی نہیں کر سکتا، دین پھیل سکتا ہی نہیں جب تک باہم عاجزی نہ آئے، انکساری نہ آئے، اور اسلامی مقاصد کی تکمیل اتنی عزیز نہ ہو جائے کہ جو لوگ اس راستے میں ہم سفر ہوں وہ اپنی ذات سے پیارے ہونے لگے. جو ہم اپنے لیے چاہیں وہی ان کے لیے چاہیں، کیونکہ کہا نا خدا کی قسم کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہ رہا ہے. اور ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہمیں صرف اس سے غرض ہوتی کہ ہمارا فائدہ کس میں، دوسرے کو کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا، اس سے ہماری کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں. اور پھر عزت علی الکافرین، اپنے مقاصد میں اتنے پختہ، دین کے معاملے میں اتنے پختہ
کہ غیر اسلامی افکار اور غیر اسلامی شخصیات ان کے کردار اور اخلاق پر اثر انداز نہ ہوں. عزہ، عزیز، سخت، کوئی دوسری چیز جذب نہ ہونے پائے. یہود و نصارہ کی محبت دل میں اترنے نہ پائے. انسانی ہمدردی سب کے ساتھ ہوگی لیکن دلی محبت صرف اہل ایمان کے ساتھ. علامہ اقبال نے ان پہ شعر کہے تھے نا مسلمانوں کی ان صفات پر. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. کہ مسلمان کے لیے شبنم کی ٹھنڈک پہنچانے والا، لیکن کافر کے مقابلے میں دل دہلا دینے والا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپس میں اتفاق اور محبت ہو، اور پھر آپس میں بیٹھے ہوں تو نرم مزاج، نرم دل، محبت کرنے والے، اور دشمن کے مقابلے میں سخت جان. ہمارا حال الٹ ہو چکا. ہم غیروں کے لیے نرمنے والا اور اپنوں کے لیے سخت. مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا. یعنی زندگی کی جدوجہد میں سیرت فولاد، اتنا مضبوط کردار کہ کوئی چیز نہ توڑ سکے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا ذرا چیزوں پہ بدگمان ہونے لگتے ہیں اور دل چھوٹے کر کے بیٹھنے لگتے ہیں اور پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. نمبر کم آ گئے، اب تو ہم پڑھنا ہی چھوڑ رہے ہیں. گویا آئے بھی نمبروں کے لیے تھے اور ساری جان ماری صرف نمبروں کے لیے تھی. وہ نہیں آئے تو زندگی کا مقصد ہی فیل ہو گیا. گویا ساری جدوجہد تھی ایک فگرز لینے کے لیے جن کی عملی زندگی میں کوئی ویلیو نہیں، اور نہ اللہ کے نزدیک کوئی قیمت. اس کے نزدیک قیمت صرف کوشش کی، اخلاص نیت اور ہمارے کام کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بدگمان، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمت ہارنے والے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ منزل کو بدل دینے والے، رستے مختلف کر لینے والے. یاد رکھیے اگر اللہ کی محبت چاہیے نا، اللہ کی محبت، پھر یہ صفات اپنانی ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین. اپنے آپ سے پوچھا کریں کتنا دل کڑتا ہے دوسرے کی تکلیف پہ. آپ دیکھیں کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کبھی کسی کو کونی لگ جائے تو ذرا بھی ہمیں نہیں تکلیف ہوتی کہ اس کو مجھ سے تکلیف ہوئی، معافی مانگ لوں یا اس کو ہاتھ سے سہلا دوں یا کچھ، اور گھورتے ہیں کیوں یہاں بیٹھے تھے. کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ جائے کوئی تکلیف نہیں، اسی کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے. تم چکے اس طرح ٹانگ پھیلا کے بیٹھے اس لیے تمہارا ہی قصور ہے. کتنے خود غرض ہیں ہم لوگ. ہمیں کیوں نہیں درد آتا دوسروں کا؟ اصل تو خرابی وہی پیچھے ہے نا، ایمان والی. وہ صحیح ہو جائے تو محبت سے دل بھر جائے گا اللہ کی محبت دل میں بھر جائے تو چھلکنے لگے گی اللہ کی مخلوق کے لیے. ان کی ایک ایک دکھ تکلیف پرک کرنے لگے گی آپ کو اندر سے، چین سے نہیں بیٹھنے دے گی. پھر آپ اپنے گھر میں آرام سے نہیں سو سکتے، اپنی روٹین کی لائف میں پھر محو نہیں ہو سکتے. پھر دوسروں کا دکھ تکلیف آپ کو وحشت میں ڈال دیتا ہے. کیسے سوتی رہوں، کیسے آرام کروں؟ کہ انسانیت اپنے بھیانک انجام کی طرف دوڑے چلے جا رہی ہے. یہ سب کچھ پھر کس چیز کو جنم دیتا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. اسلام دشمنوں کی دشمنیاں اور اپنوں کے دکھ تکلیف بے چین کر دیتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی ڈھل جاتی ہے یجاہدون فی سبیل اللہ میں. ساری کوششیں، ساری انرجیز، وقت، جان، مال، آرام، ہر چیز کس میں لگ جاتی ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور اتنے یکسوئی سے اس راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت اثر ہی نہیں کرتی. اتنی مصروفیت ہے کہ یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، لوگوں کی نظر میں کیا مقام ہے اور کیا نہیں. نہ تعریف پھسلاتی ہے، نہ خوشامد متاثر کرتی ہے، اور نہ تنقید تکلیف دیتی ہے. کسی کی خوشامد اور تعریف سے پھسلتے نہیں، اپنا کام نہیں چھوڑتے، اور کسی کی ملامت سے تیزی میں کمی نہیں آتی. کیونکہ اب ایک منزل مل گئی نا، منزل نظر آنے لگی.
بس بھاگ دوڑ اس کی ہے کہ جتنی زندگی کے چند دن ہیں دوڑ دوڑ کے وہاں تک پہنچنے میں لگا دوں کہ مرنے سے پہلے اس کو پا لوں. یہ ہے وہ صفات. اذلۃ علی المؤمنین. پھر 4 چیزیں آ گئی. اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ ذالک فضل اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. فضل کس کو دیتا ہے؟ یؤتیہ من یشاء. دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اپنے لیے یہ سب چاہتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے نا اس وقت کہ یہ صفات پڑھ کر کس کس کے دل میں ہوک اٹھ رہی کہ کاش میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. جو تڑپے گا اس کو مل جائے گا. جس کے دل میں سچی نیت اور اخلاص ہوگا کہ میں بھی اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جن سے یحبہم. کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کریڈٹ، کتنی بڑی ڈگری. وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں ہر انسان محبت کا بھوکا ہے. ہر انسان محبت چاہتا ہے. لیکن کس سے چاہتا ہے؟ ذرا سوچیں. ہم کس سے محبت چاہتے ہیں؟ انسانوں سے. انسان تو جانے والے ہیں، وہ تو ختم ہونے والے ہیں، وہ تو سدا ساتھ نہیں رہیں گے، وہ تو چلے جائیں گے. یہاں سے نہیں تو دنیا سے. آخر سب نے جانا ہے. ایک ہستی، صرف ایک، حی لا یموت، جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو کبھی نہیں مرنا، جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جو کبھی ہمارا برا نہیں چاہتا، جو ہم سے 70 ماہ سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. وہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. ساری محبتیں اس کی ذات میں جمع کر دیں. کسی انسان سے محبت کریں تو بھی اس کے لیے کریں، اس سے سلانا چاہیں کہ وہ بھی پلٹ کے ہم سے کرے. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے فلاں سے محبت کرتے ہیں، پھر اس سے صلہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرے. اور وہ بیچارہ انسان، وہ کہاں اس قابل کہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر سکے. اور جب کوئی انسان آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتا تو پھر آپ کو کیا ہونے لگتا ہے؟ مایوسی. ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کی محبت مایوس نہیں ہونے دیتی. ہر محبت غم کو جنم دیتی ہے، اللہ سے محبت خوشی کو جنم دیتی. ہر محبت انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، ڈرپوک بنا دیتی ہے. اللہ کی محبت انسان کو بہادر بنا دیتی ہے. اللہ کی محبت انسان کو قربانی کرنے والا بنا دیتی. اللہ کی محبت ایسا نشہ ہوتا ہے جس میں جان دینا بھی مشکل نظر نہیں آتا. اس میں جان دینے میں بھی سرور ہے کہ انسان یہ چاہنے لگتا ہے کہ اے کاش پھر جان ملے، پھر اس کو دوں، پھر ملے، پھر اس کی راہ میں قربان کروں. لیکن یہ سب کچھ کر کے ملے گا، کر کے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اب 2 راستے ہیں، یا تو اس کے دین سے دور ہونے کا، پھرنے کا، اور یا اس کی طرف آنے کا. تو جو کوئی پھر گیا، جس نے اپنے لیے دوسری راہ اختیار کر لی، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کا کچھ نقصان نہیں. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ اور لوگ لے آئے گا میری جگہ پر، اور لوگ، میں نہیں، کوئی اور. ہاں کوئی اور، کیونکہ اللہ میرا محتاج نہیں، میں اللہ کی محتاج ہوں. اللہ کو میری ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے. اس کے دین کا کام کر کے میرا اس پہ کوئی احسان نہیں، اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ راہ دکھا دی، اس نے مجھے چن لیا، اس نے مجھے یہاں لا بٹھایا. یہ اس کا احسان. زندگی میں انسان بہت سی چیزوں کے لیے جیتا ہے. کبھی اللہ کے لیے جی کر دیکھے تو صحیح، لطف ہی بدل جائے گا اور یوں محسوس ہوگا کہ زندگی تو اب شروع ہوئی، جینے تو اب لگے.
کتنی گھٹیا چیز ہے نا، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جیے، مثلاً گھر بنانے کے لیے جیے، اچھی جاب کے لیے جیے، اچھی شادی کے لیے جیے، کیا چھوٹے چھوٹے مقصد جینے کے، اور ایک یہ کہ خالق کائنات کے لیے جیے، اس کا نام بلند کرنے کے لیے جیے، اس کی نظروں میں جچنے کے لیے جیے کہ وہاں سلیکٹ ہو جاؤں. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. یہ چار کام ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. پیچھے یہود و نصارہ سے دوستی سے منع کیا گیا، تو اب بتایا گیا کہ دوستی کس سے کرو، کیونکہ دوستی تو ضرورت ہے انسان کی. فرمایا انما ولیکم، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے. ورسولہ، اور اس کا رسول. دوستی کرو تو سب سے پہلے اللہ سے، پھر اس کے رسول سے، پھر کس سے؟ والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے. اچھا، ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. دوستی کا معیار بتا دیا گیا. کیوں؟ اگر ایسے شخص سے دوستی کرو گے جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ تمہیں بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ کہے گا بیٹھو باتیں کرتے ہیں، نماز چھوڑو. اور نماز کیا؟ اللہ کی یاد. جو دوست اللہ کو یاد کرتا ہوگا اس کی مجلس میں بیٹھ کے تم بھی اللہ والے ہو جاؤ گے. اور جو خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور تم کو بھی پڑھنے نہیں دیتا، اس کی دوستی تم کو خدا کی دوستی سے دور کر دے گی. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. یہ کہاں رکوع کی بات ہے؟ نماز تو ہو گئی، پھر کون سا رکوع؟ آجزی کرنے والے ہیں، جھکے ہوئے لوگ ہیں، ہمبل، متکبر نہیں، بد اخلاق نہیں، جھک کے رہنے والے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوست بنا لے اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو اللہ کی جماعت، ایسے لوگ، ہم الغالبون، وہ غالب آنے والے ہیں. خوشخبری، وہ غالب آنے والے ہیں. تو حزب اللہ کون ہوئی؟ وہی جس کا تعلق اللہ، رسول اور مومنین سے ہو. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ترجمہ ہے اس کا، تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، خواہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی اور ان کے قبیلے ہی کیوں نہ ہوں. ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. کتب فی قلوبہم الایمان، کن کے دلوں میں؟ جو اللہ کی محبت کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے کنبے قبیلے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں. یعنی اللہ کی محبت کے لیے غیر اللہ سے دل کو خالی کرنا پڑے گا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایسے لوگوں کی تائید کرتا ہے اللہ اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا سنو، ان حزب اللہ ہم المفلحون، بے شک اللہ کی جماعت وہی فلاح پانے والی ہے، وہی کامیاب ہونے والی۔ یہ ہے حزب اللہ، اللہ کے نام پر اکٹھے ہونے والے لوگ، ان کی صفات اور اخلاق اور ایمان اور کردار جو اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے، اور اگر یہ صفات نہ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔